تھی اور روزانہ شب و صبح اٹھتی تھی تو شام تک وہ 318 پارے کی تلاوت نہیں کر لیا کرتی تھی، دنیا کا کوئی کام نہیں کیا کرتی تھی۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے نعتیہ دیوان میں یوں فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اور اونچے اونٹوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کہتے ہیں کہ محمد یعنی وہ ہے نسخت کلک فطرت کا، محمد یعنی وہ ہے نسخت کلک فطرت کا، کیا جس نے مکمل اخلاق انسانی، نہ جانے حسن ہے یا عشق اتنا جانتا ہوں میں، نہ جانے حسن ہے یا عشق اتنا جانتا ہوں میں، مجھے کھینچے لیے جاتا ہے کوئی جذبہ پنہانی، نمود شان ربانی، ظہور نور ازانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں۔ توجہ دیجئے گا، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہے، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی،
معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ آج یہاں چند لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو، اگر آپ کا دل جھوم اٹھے تو آپ ایک بار مچل کر ضرور سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ میں کہنے نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ویسے تو سبحان اللہ کہیں گے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن اگر آپ کا دل کہے کہ نہیں کہنا چاہیے تو ضرور کہیے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ حضرت جبرائیل امین کو حکم ملا کہ میں محبت کرتا ہوں اور تو بھی محبت کر۔ حضرت جبرائیل امین کیا کرتے ہیں؟ آسمانوں میں ندا کر دیتے ہیں، فرشتوں کی جماعت میں ندا کر دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم لوگ بھی محبت کرو۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین زمین پر بھی ندا کرتے ہیں، زمین پر بھی آواز دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی محبت کر۔ پھر جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جبرائیل امین آواز دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تو بھی نفرت کر۔ پھر سب کے سب نفرت کرنے لگتے ہیں، زمین و آسمان میں لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، غوث پاک سے محبت کی نشانی ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث مشکات اور مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح ستہ کی مشہور کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرے اور اس سے وہ کبھی ملا نہ ہو، یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے، آپ نے اس سے ملا نہیں ہے، وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قوم سے محبت کرے اور اسے دیکھا نہ ہو، ملا نہ ہو، اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا، اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اگر آج یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے کہ آپ آج غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، محبت کی نشانی ہے، محبت کی علامت ہے، اور آتے بھی وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہر کوئی ایسی محفل میں آتے نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ اگر آپ خواجہ اجمیری سے محبت کرتے ہیں تو آپ قیامت کے دن خواجہ اجمیری کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے ہیں، چاہے آپ نے نہ دیکھا ہو، حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ اگرچہ وہ نہ ملا ہو، اس کا وہ اس شخص کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ اگر آپ نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے ہیں تو آپ یقیناً آپ نظام الدین اولیاء کے ساتھ ہوں گے۔ صابر پاک سے محبت کرتے ہیں، آپ صابر پاک کے ساتھ ہوں گے۔ اور آج ہماری غلامی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم غوث پاک کی یاد میں ان کی محفل سجائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ہمیں غوث پاک سے محبت ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بروز محشر
کہ اگر ہم محبت کریں تو ہمارا محبوب ہمیں بولے گا نہیں آپ جس سے محبت کرو جو محبت فانی ہے آپ اسے نہیں بھولتے ہو، تو جو بغداد میں ہوں اور ہم ان سے محبت کر رہے ہیں تو ہماری محبت کیسے رائے گا جا سکتی ہے، کیسے برباد ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہماری محبت کام آنے والی محبت ہے۔ آج غوث پاک کے محفل میں بیٹھے ہیں، یاد رکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین سید، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نجیب الطرفین کا کہ آپ والد کی طرف سے بھی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، یعنی آپ صحیح النسب سید ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے، حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے والد کا نام ہے، آپ اپنے والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب 11 واسطوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے، اور والدہ محترمہ کی جانب سے یعنی حضرت ام الخیر فاطمہ آپ کی والدہ کا نام ہے، 14 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی تک سے مل جاتا ہے، تو آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، دونوں طرف سے سید ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے قبل آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی سنا ہوگا، کافی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سال پہلے کے بزرگ ہیں، پہلے کے بزرگ ہیں، غوث پاک سے حضرت جنید بغدادی 2 سال پہلے گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ مراقبے میں تھے کہ یکایک آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ عراق کی سرزمین پر ایک اللہ کا ایسا بندہ ہوگا جو اللہ کا محبوب ہوگا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور انہیں یہ کہنے کا حکم ہوگا قدمی حاضر علی رقبۃ من کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت جنید بغدادی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو بہت سارے بزرگ ہیں، جیسے حضرت خلیل رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، لوگوں کو سبق پڑھا رہے تھے کہ یکایک آپ پر کشف کی حالت آئی ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ 5ویں صدی کے وسط میں، 5ویں صدی کے آخر میں اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ اس دنیا کی دھرتی پر تشریف لائے گا، اس کا نام، اس کا لقب محی الدین ہوگا، اور نام عبد القادر ہوگا، محی الدین اس لیے ہوگا کہ دین کو اس سے فروغ ملے گا، دین کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ تو حضرت غوث پاک کی تشریف آوری سے پہلے بہت سارے اولیاء کرام نے آپ کے آنے کی بشارت دی ہے، آپ کے بلند مقام ہونے کی بشارت دی ہے، آپ کے عظمت کی بشارت دی ہے، ممتاز مقام ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ تو میں نہیں کہتا، تاریخ کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سیرت پر جو سب سے معتبر کتاب ہے بہجت الاسرار، اس کے اندر موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام نے آپ کی بشارت دی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت ہی بہت سارے حیرت انگیز واقعات کا ظہور پذیر ہوئے، بہت سارے واقعات ہیں جو حیرت انگیز تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تھے، آپ کی والدہ کی عمر تقریباً 60 سال کی عمر تھی۔ یہ عمر جو ہے سن یاس کی کہلاتی ہے، یعنی 60 سال کی عمر میں تقریباً اولاد سے نا امیدی ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اس عمر میں آپ اپنی ماں کے بطن سے اس دنیا کی دھرتی پر تشریف لائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مناقب غوثیہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کی
کی ولادت کے وقت، آپ کے پیدائش کے وقت 5 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا. کتنے؟ 5 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا. سب سے پہلی کرامت بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان الفاظ میں حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو بشارت دی کہ اے ابو صالح، تیرے گھر ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے، تیرے گھر ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو میرا بیٹا ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، اور وہ سارے اولیاء اور اقطاب کا سردار ہوگا، یعنی سارے ولیوں کا سردار ہوگا. ایسا فرزند تمہارے گھر تشریف لانے والا ہے. اور یہ خواب حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت غوث پاک کی ولادت کی شب دیکھی. جس رات آپ پیدا ہونے والے تھے اس رات میں آپ نے خواب دیکھی. حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری کرامت یہ ہے آپ کی کہ جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ اس دنیا کی دھرتی پر تشریف لائے تو آپ کے شانہ مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم کے نشان موجود تھے. قدم کے نشان موجود تھے. یہ غوث پاک کے ولی کامل ہونے کی پختہ دلیل ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم کے نشان موجود تھے. اور تیسری کرامت کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت جو تیسری کرامت ظہور پذیر ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والدین کو، یعنی آپ کی ماں اور آپ کے والد کو یہ بشارت دی ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے گھر ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے، ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو میرا محبوب ہے، اور جو اس کا مخالف ہوگا، جو اس کا دشمن ہوگا، وہ بددین اور گمراہ ہوگا. سوچیں کہ غوث پاک سے جس کو نفرت ہے وہ یقیناً بددین اور گمراہ ہے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اور چوتھی کرامت کا ظہور جو ہوا وہ یہ کہ جس رات حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس رات پورے جیلان کے اندر ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. جتنے بھی پیدا ہوئے سارے کے سارے لڑکے. اور مزید پتہ کی بات یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے وہ سارے کے سارے لڑکے جو اس رات پیدا ہوئے سب کے سب ولایت کے مقام پر فائز ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی سب کے سب ولی ہو گئے. اور پانچویں کرامت کا ظہور جو ہوا وہ یہ کہ آپ یکم رمضان کو پیدا ہوئے، یعنی رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے. آپ کی ماں حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند پیدا ہوا تو وہ صبح صادق سے لے کر سحری سے لے کر سحر سے لے کر کے افطار کے وقت تک وہ دودھ نوش نہیں فرماتے تھے. چند گھنٹے کا بچہ ہے اور تقویٰ اور طہارت یہ کہ ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں لیکن دودھ نوش نہیں فرما رہے ہیں. مزید فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے 2 سال بعد آسمان پر بادل چھایا ہوا تھا. لوگ کنفیوز تھے، لوگ سوچ رہے تھے کہ آیا رمضان مبارک کا چاند نکلا یا نہیں نکلا، روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو سب نے مشورہ کیا کہ چلو حضرت ام الخیر فاطمہ کی بارگاہ میں پوچھیں کہ ان کے فرزند نے آج دودھ پیا یا نہیں. حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ پورے محلے والے آ گئے. ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کے فرزند نے دودھ پیا؟ آپ نے فرمایا ہمارے فرزند نے آج دودھ نہیں پیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اس کے کئی سال بعد اس بات کی تحقیق ہو گئی کہ غوث پاک نے جس تاریخ کو دودھ نہیں فرمایا تھا وہ رمضان کی پہلی تاریخ. سبحان اللہ. یہ بھی حضرت غوث پاک کی کرامت. اور آپ یعنی 1 رمضان سے لے کر کے 30ویں روزے تک آپ دودھ نوش نہیں فرمایا.
یہاں سے سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم تو غوث پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن چھپ چھپ کر کھانا بھی کھاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم غوث پاک سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ ارے جس آقا کی بات آپ کرتے ہو، جس مرشد کی بات آپ کرتے ہو، آپ نے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا؟ کیا آپ نے کبھی ان کی زندگی کو دیکھا کہ غوث پاک نے کبھی روزہ ترک کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ سچی محبت تو اس وقت ہوگی جب آپ مسجد سے جڑ جائیں گے، جب آپ مدرسوں سے جڑ جائیں گے، جب آپ دینی کام سے جڑ جائیں گے، جب آپ عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، یہ سچی محبت ہوگی۔ ورنہ کہنے کے لیے تو بہت ساری محبت ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں۔ میرے ملت کے نوجوان، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، آپ کے بچپنے کا عالم ہے، لیکن حال یہ ہے، عالم یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کی ضد کیا کرتے ہیں، کھیل کود کی ضد کیا کرتے ہیں، لیکن غوث پاک الحمدللہ بچپن سے ہی ان چیزوں سے دور رہے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ سجدہ سنی میں جب ہم کھیلنا چاہتے تھے بچوں کے ساتھ تو غیب سے ایک آواز آتی، اے عبد القادر، تمہیں لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم کھیلو اور کودو۔ میرے ملت کے نوجوان، یہ تھی غوث پاک کی سیرت۔ یاد رکھیں کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی اور آپ کو آپ کی والدہ نے مدرسہ بھیج دیا کہ جاؤ بیٹا پڑھو، غوث پاک مدرسہ پہنچے، استاد گرامی نے پڑھایا، پڑھو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غوث پاک نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر استاد نے پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث پاک نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو شروع کی ہے سورہ فاتحہ پڑھ ڈالا، سورہ بقرہ پڑھ ڈالا، سورہ آل عمران پڑھ ڈالا، سورہ نساء پڑھ ڈالا، یہاں تک کہ آپ 18 سپارے تک پڑھ دیتے ہیں۔ استاد گرامی حیران و پریشان کہ 5 سال کا بچہ ہے، 18 سپارہ سنا چکا ہے۔ ارشاد عرض کرتے ہیں، اے بیٹے تم نے 18 سپارہ کہاں سے یاد کیا؟ یہ سپارے تجھے کہاں سے یاد ہو گئے؟ غوث پاک فرماتے ہیں استاد گرامی بات یہ ہے کہ میں کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کیا ہوں، میں کسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل نہیں کیا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ میری والدہ 18 سپارے کی حافظہ تھی اور روزانہ جب وہ صبح اٹھتی تھی تو جب تک وہ 318 پارے کی تلاوت نہیں کر لیا کرتی تھی، دنیا کا کوئی کام نہیں کیا کرتی تھی، دنیا کے کام میں ہاتھ نہیں لگایا کرتی تھی، اور جب میں پیٹ میں تھا میری والدہ وہ 18 سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں اسے سن سن کر کے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا۔ یہ ہے غوث پاک کی سیرت، سبحان اللہ، یہ ہے غوث پاک کی سیرت کہ غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ سے 18 سپارے کے حافظ بن کر نکلے۔ ہم آج جن کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے، غوث پاک ہے، آقا علیہ السلام و تسلیم کا فرزند ہے، جن کا قدم، جن کا فرمان یہ ہے کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ غوث پاک ہے، یاد رکھیں۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ جب آپ بچپن کے ایام میں مدرسہ جایا کرتے تھے، تو ایک شخص آپ کے ساتھ ہو جایا کرتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اس آدمی کو پہچانتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ جو یہ مکتب جا رہا ہے یہ کون ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا ہے کہ ہم نے پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہو گئے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ ولایت کے مقام پر فائز ہو گئے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ولایت کے مقام پر فائز فرمایا۔ وہ کیسے؟ جب میں مدرسہ جایا کرتا تھا، میں مکتب جایا کرتا تھا، تو ایک شخص میرے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا
آپ کون ہیں؟ روزانہ آپ میرے ساتھ کیوں جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مجھے رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں جایا کرتا تھا تو وہ آواز دیتے تھے کہ اے مدرسے کے بچوں، اللہ کا ولی آیا ہے، لہذا تم لوگ ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ یہ حضرت غوث پاک کے بچپنے کا حال ہے کہ غوث پاک بچپن میں مدرسہ جاتے ہیں اور فرشتے آپ کے آگے پیچھے آپ کے رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت غوث پاک۔ کون غوث پاک؟ وہ غوث پاک جو راستہ پکڑ کر کے جا رہے ہیں، جانور جس کے منہ میں بولی نہیں، آج تو ہمارے منہ سے بولی چھن رہی ہے، میں جانور کی بات کر رہا ہوں، انسان کی نہیں۔ ایک بیل راستہ پکڑ کر کے جا رہا ہے، غوث پاک کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیل کو قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت دی، اور کہا اے عبد القادر، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ تم ادھر ادھر گھومو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس بیل کے منہ سے یہ بات سنی تو میرے دل میں محبت الہی کا جذبہ مجسم ہو گیا۔ میں اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا، ماں میری خواہش ہے کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد چلا جاؤں، میں جیلان سے بغداد جاؤں گا، علم دین حاصل کروں گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی عمر اتنی ہے، اور یاد رکھیں کہ جب ماں ضعیف ہو جاتی ہے تو ان کی محبتوں کا مرکز ان کی اولاد ہوا کرتی ہے، وہ اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر سے مدرسہ حمید سلطان تک پہنچا بھیجنے کو تیار نہیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات دیکھیں کہ 600 کلومیٹر سے زیادہ دور جیلان سے بغداد، وہاں پڑھنے کے لیے آپ آنا چاہتے ہیں، اور آپ کی والدہ جو ضعیف ضعیفہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ بیٹا جس مقصد کے حصول کے لیے تم جانا چاہتے ہو، میں اس مقصد کے درمیان جو ہے حائل نہیں ہونا چاہتی، میں تم کو روکنا نہیں چاہتی، بیٹا جانا ہے تو جائیے۔ غوث پاک کی والدہ فرماتی ہے کہ والدہ اپنے بیٹے حضرت عبد القادر سے فرماتی ہے کہ بیٹا تمہارے والد کے ترکہ سے یہ 80 دینار بچے، کیونکہ غوث پاک کے ایک بھائی اور تھے۔ غوث پاک کی والدہ نے فرمایا یہ 80 دینار ہے، اس میں سے 40 دینار تم لے لو اور 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھ دیتی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آپ کی والدہ فرماتی ہے بیٹا جا رہے ہو جاؤ، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اچھی بات ہے، لیکن جاتے جاتے میری ایک نصیحت نوٹ کر لینا، ایک نصیحت جس پر ہمیشہ تم عمل کرتے رہنا۔ حضرت عبد القادر پوچھتے ہیں ماں آپ کی ہر نصیحت قبول ہے؟ آپ فرمائے تو صحیح، میں آپ کی نصیحت پر ضرور انشاءاللہ عمل کروں گا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں بیٹا چاہے کیسا بھی وقت آ جائے، کیسا برا وقت آ جائے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت غوث پاک کی ماں۔ اور ہم اپنے جھوٹ کے بارے میں بتائیں، ہم لوگ کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے گھر میں ہمارے موبائل میں فون آ جائے نا تو ہم اٹھا کے اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، بولو بیٹا ابا گھر میں نہیں ہے، بولتے کہ نہیں؟ بچا ہے کوئی اس سے؟ کوئی نہیں بچا ہے۔ بولو بیٹا ابا گھر میں نہیں ہے، ابا وہاں گئے یہاں گئے، اور ابا دونوں پیر پھیلا کے بستر پر سو رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارا جھوٹ بولنے کا، نئے نئے طریقے ڈھونڈ نکالے ہم نے کہ جھوٹ بولے تو بولے کیسے۔ یہ موبائل جب سے آ گیا نا تو فتنہ اور زیادہ پھیل گیا، معاشرے میں برائی زیادہ پھیل گئی، یعنی باپ سے جھوٹ، بیٹے سے جھوٹ، ماں سے جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔
کتنا جھوٹ بولیں گے ہم لوگ. ایک غوث پاک کی والدہ ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا کیسا بھی برا وقت آ جائے. اب غوث پاک اس پر عمل کیسے کرتے ہیں یہ سبق ہے. یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ غوث پاک نے اپنی ماں کی نصیحت پر اپنی ماں سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو آپ نے نبھایا کیسے.